چھوڑا بیان کے بعد جو ہوگا چھوڑ کر بیان کے بعد بیٹھ جا. اگلا حصہ جو آپ کام کی طرف جا رہا ہے. اب اس حصے میں آ گئے کہ خیر کی طرف ہم پیغامات اولیاء اور اولیاء کیا ہیں اور ان سے کیا ملتا ہے, ان کے درد سے ان کے ساتھ جڑنے سے کیا ملتا ہے. بہت سے لوگوں کے اندر یہ فلسفہ ایک جھگڑے کا باعث بنا رہتا ہے. بہت لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کچھ تو مانتے ہی نہیں سرے سے تو وہ تو شرک اور بدعت کہتے ہیں, اور کچھ لوگ مانتے بھی ہیں تو بہت کم انہیں صحیح معنوں میں انہیں ماننا معلوم نہیں کہ وہ ہوتا کیا ہے. تو ہم قرآن کی روشنی میں پیغامات اولیاء اور اولیاء و صالحین کیا ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جڑنے سے کیا ملتا ہے اس کا تذکرہ تھوڑی بہت قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اللہ صلی اللہ سیدنا نبینا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا وَسْلُكْ نُورَهِ كَمِشْكَاةٍ. اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں فرمایا میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو. اللہ پاک نے ادھر بھیج دیا, فرمایا میرا جلوہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ کدھر دیکھے. اللہ پاک نے فرمایا مشکات میں, مشکات میں, مشکات کی طرف ریفر کر دیا. اب پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مفسر قرآن میں اس لیے انہیں کا حوالہ دیتے ہیں کہ مفسر قرآن تو آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ پاک نے اپنا جلوہ مشکات کی طرف ریفر کر دیا ہے, مشکات ہے کیا. اللہ پاک نے فرمایا میرا جلوہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو مشکات میں دیکھو. اب مشکات کیا ہے سمجھ نہیں آیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ مشکات کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1400 سال پہلے ترجمہ کیا اور فرمایا کہ مشکات کے معنی کا معنی ہے کہ چراغ دان, اور انہوں نے فرمایا کہ چراغ دان ولی کے سینے کو جلوہ بھی دیکھنا چاہتا ہے انسان, تو جلوہ کیا ہے, کہاں ہے, وہ کیسے ملے, کیسے نصیب ہو انسان. تو اللہ پاک نے ریفر کیا کیا بھیجا, کدھر بھیجا کہ مشکات میں بھیجا. فرمایا اگر میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو میرے جلوے اللہ نور السماوات, فرمایا اللہ نور ہے آسمانوں کا بھی اور زمینوں کا بھی. فرمایا میری نور کی مثال, میری نور کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. زمینوں کا بھی نور ہے, آسمانوں کا بھی نور ہے, اور اس نور کو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو, سمجھنا چاہتے ہو, تو فرمایا میرا نور تو جلوہ لازوال ہے, اسے تم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. فرمایا اگر دیکھنا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ پھر کہاں دیکھیں, پھر کہاں تلاش کریں. فرمایا کوئی چراغ دان تلاش کر, کوئی چراغ دان تلاش کر. اب چراغ دان بھی ایسا ہو کہ اس کے اندر روشن چراغ جل رہے ہیں. اور کسی دان کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ کے سامنے بھی عطر دان ہوتا ہے. اس دان میں کیا ہے, عطر ہے. اسی طرح سرما دان ہوتا ہے, سرما دان اس میں کیا کرتے ہیں, سرما رکھتے ہیں. چراغ دان جو ہوتا ہے اس میں کیا رکھتے ہیں, ظاہر سی بات ہے چراغ رکھتے ہیں, چراغ. تو اللہ پاک نے چراغ دان قرآن کریم میں چراغ دان ولی کے سینے کو کہا. میرے جلوے لازوال کو تم تو کھلی آنکھوں سے بندہ تو دیکھ نہیں سکتا, نہ کلام کر سکتا ہے اللہ سے, نہ دیکھ سکتا ہے. فرمایا آسان
چاہتے ہو تو اس کے اندر جھانک کر کے دیکھو تو تمہیں نظر آ جائے گا. گویا یہ تھا کہ اللہ پاک نے بتایا اگر تم میرا جلوہ دیکھنا چاہتے ہو تو کسی ولی کو تلاش کرو, کسی کامل فقیر کو تلاش کرو. اور جب کسی کامل فقیر اور ولی سے تمہارا واسطہ ہو جائے گا تو پھر جب تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو پھر جب دامن سے وابستہ ہوگے تو پھر ان کی تعلیمات میں بھی آؤ گی. جب ان کی تعلیمات میں آؤ گے تو پھر تمہیں وہ روشنی بھی عطا ہوگی. ان کے دلوں کے اندر جو چراغ نور روشن ہے پھر اس سے صاف اور شفاف چھن کر کے میرا حق صاف صاف تمہیں نظر آ جائے. ساری دنیا میں جھگڑے آج اسی بات کے ہیں کہ جو کوئی دیکھا نہیں کبھی, جنہیں جلوہ نصیب نہیں ہوا وہ جھگڑے میں مصروف رہتے, وہ جھگڑتے رہتے ہیں, کہتے یہ کیا وہ کیا, ایسا کیوں ویسا کیوں. اور جنہوں نے جلوہ پا لیا ہے, جنہیں جلوہ نصیب ہو گیا ہے یار کا جلوہ, تو وہ پھر گم رہتے ہیں, وہ ہنستے رہتے ہیں. اسی لیے ہنستے رہتے ہیں, مولوی جھگڑتے رہتے ہیں. عارف اور فقیر جو ہیں یہ ہنستے رہتے ہیں, اس لیے ان کے پاس کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. تو سارے جھگڑے ختم ہو گئے ہیں, ان کے تو کوئی جھگڑا نہیں بھائی, وہ تو کسی اور میں مست ہے. اس لیے اور بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا, دیگر اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ مستوں کے گرد گھما کرو, مستوں کے گرد فقیروں کے گرد گھما کرو, اس لیے کہ وہ جو شراب معرفت کے جو گھونٹ وہ پی کر کے مست و بے خود ہو گئے ہیں, جو شراب حقیقی, جو شراب محبت, جو دیدار محبت, دیدار الہی کا جام انہوں نے پی لیا ہے, تو جب تم ان کے گرد گھومو گے تو پھر کیا ہوگا. فرمایا کہ وہ گھونٹ اگر ان کے ارد گرد رہو گے تو شاید کبھی تمہیں کوئی گھونٹ نصیب ہو. اور فرمایا کہ اگر گھونٹ نہ ملے, ارد گرد ہمیشہ رہو گے, ان کی سنگت میں رہو گے تو گھونٹ نصیب ہو جائے گا. فرمایا اگر گھونٹ نہ ملے تو کوئی بات نہیں, کم سے کم منہ تو مل جائے گی. سانس رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ وہ شراب معرفت, وہ شراب محبت کے جام جو انہوں نے پیے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے اس کی مہک تمہیں مل جائے گی. اس کے بعد فرمایا کہ اگر اس میں زکام ہو, ممکن ہے کسی کو زکام, سردی زکام ہو تو کسی کو پھر مہک بھی نہ مل سکے, تو فرمایا پھر بھی وہ محروم نعمت نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا تک لینا بھی کافی ہے. تیسرے درجے میں فرمایا ان کا تک لینا بھی کافی ہے, ان کو دیکھ لینا کافی ہے. اور اس لیے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کو, خود تو دنیا میں نہیں ہوتے, دنیا کی نگاہوں کے سامنے لگتا ہے کہ وہ دنیا میں ہے, لیکن خود دنیا میں ہو کر بھی دنیا سے خود کو نکال لیتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ دنیا میں رہو لیکن خود کو دنیا میں نہ رہنا, خود کو دنیا سے نکال دو. دنیا لوگوں کی نگاہیں دیکھے کہ تم دنیا میں ہو, لیکن تم خود اپنے آپ کو دنیا سے نکال دو. بزرگان دین یا اولیاء کرام ان کا معاملہ یہی ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی بہت لوگ تو باہر بھی ہیں, بہت لوگ متوسلین ہیں, انہیں خبر ہوگی, جو لوگ ہیں انہیں کچھ نہ کیا ان کے بارے میں ان کی زندگی کا حال ماشاء اللہ دائیں بائیں کو نظر آ رہے ہیں. تو ان کا حال بھی یہ ہوتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ جو میرے ولی کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ولی کو اللہ پاک نے انہیں اپنا دوست کہا. اور دوست کہتا کیوں ہے, اس لیے دوست کہتا ہے کہ ان کی ساری زندگیاں, اب ان کے سینے, ہمارے دل تو میلے کچیلے گندے گناہوں سے, ہر شے سے, کینہ کپٹ کدورت ہر چیز سے بھرے رہتے ہیں, اس لیے ہمارے دل میلے کچیلے ہوتے ہیں. اور یہ اولیاء, یہ صالحین, ان کے دل اللہ پاک نے فرمایا اولیاء الا المتقین, یہی میرے اولیاء, یہی میرے پرہیزگار, میرے اولیاء جو پرہیزگار ہیں یہی میرے اولیاء ہیں.
چیز نکل جاتا ہے اور نکل جایا کرتی ہے. اور یہ صدقہ خود کا نہیں، اور یہ بنیاد بھی آج ہم نے نہیں رکھا ہے، بلکہ یہ بنیاد 1400 سال پہلے آقا علیہ السلام نے. صحابہ کرام کی مجلس ہے اور آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خبر دیتے ہیں. حضور کی بات کیا ہے، حضور تو اپنی امت کے لیے ہمیشہ روتے، آنسو بہاتے رہتے اور آنسو بہاتے، اور ہر کسی کو معلوم ہے کہ سب سے پہلا اونچا درجہ امت میں، اللہ پاک کے بندوں میں سب سے پہلا اونچا درجہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے صدیقین کا ہے، صحابہ کرام کا ہے، خلفائے راشدین کا ہے، شہیدوں کا ہے، اس کے بعد تبع تابعین کا، اولیاء کرام تو یہ درجہ اور یہ رتبہ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع. حضور بخاری، مسلم، دیگر احادیث درج ہے، درجنوں حدیث میں یہ حدیث آئی ہے کہ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو، چونکہ صحابہ کرام محبت والے تھے اور حضور کی اداؤں پہ فدا رہنے والے تھے، اس لیے ان کی تعریف کیا ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا صحابہ وہ ہیں جو محمد کے ارد گرد رہتے ہیں. محمد کے ارد گرد رہتے ہیں. یہ نہیں کہا کہ صحابہ وہ ہیں جو بہت نمازیں پڑھتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو بہت زیادہ روزے رکھتے ہیں، صحابہ وہ ہیں جو بہت زیادہ حج کرتے ہیں. کوئی صحابی کا واقعہ آپ پڑھ لیں، ایسا کوئی صحابی نہیں تھا جو عشاء کی وضو سے فجر کی نماز نہ پڑھتے. عالم یہ تھا، اتنی عبادت تھی، اتنی نمازیں تھی، اس کے باوجود اللہ پاک نے اور اتنی محنت مشقت کر کے حج کا سفر پیدل کر کے کئی دن اور کئی مہینے کئی سالوں کے بعد وہ خانہ کعبہ پہنچتے تھے حج کرنے کے لیے. لیکن سب کچھ تھے، وہ حاجی بھی تھے، وہ قاضی بھی تھے، وہ غازی بھی تھے، اپنے دور کے عبادت گزار بھی تھے، عابد بھی تھے، زاہد بھی تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے ان کی تعریف میں کیا لکھا، اور انہوں نے بھی یہ تعریف صحابہ کرام کی. کوئی صحابی، آپ نے حضرت زبیر کا واقعہ سنا، اسامہ بن زید کا واقعہ سنا، بے شمار صحابہ کرام کے نام جن سے حدیثیں مروی ہیں آپ سنتے رہتے ہیں. کسی کے صحابہ کرام کے شروع میں یا آخر میں آپ نے حاجی لکھا ہوا سنا، حافظ لکھا ہوا سنا. ساری زندگی کسی حدیث کو اٹھا کر دیکھ لیں، کسی ایک کے نام کو بھی اس کو حاجی یا حافظ کہیں کچھ لکھا ہوا نہیں ملے گا. انہوں نے ساری ٹائٹل کو اپنی زندگی سے مٹا دیا، ساری ٹائٹل، ساری پہچان مٹا دیے تھے. بس وہ ایک محمد والی پہچان تھا. کون ہے؟ حضور کے صحابی ہیں، صحابی ہیں، اور صحابی وہی ہے جس نے حضور کو آنکھوں سے دیکھا. ساری پہچانیں انہوں نے ایک پہچان کے اندر گم کر دیا، اور وہ محمد والی پہچان تھی. جب محمد والی پہچان میں خود کو فنا کر دیا تھا تو اللہ پاک نے بھی جبریل امین کو آیت دے کر کے جائے جبریل کیا میرے محبوب کو سنا دے، یہ جو ان کے ارد گرد جو ان کے دیوانے ان کے ساتھ رہتے ہیں ان کا معاملہ کیا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ صحابہ وہ ہیں محمد کے ارد گرد رہتے ہیں. اب اللہ پاک ان کی تعریف کرتا ہے، وہ خود فنا ہوئے حضور میں، اللہ پاک نے فنا ہو کر انہیں زندہ کر دیا، بقا کر دیا اور بقائیت نصیب کر دی کہ قرآن میں ہر کوئی پڑھے گا تو یہی پڑھے گا کہ حضور کے صحابی کون ہیں؟ محمد کے. اب صحابہ کرام کی تعریف ہو گئی. اب صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ اللہ پاک نے بھی تعریف کی، حضور بھی تعریف کرتے ہیں. 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا مجمع ہے اور آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے ہیں. حضور خطاب بھی فرما رہے ہیں، اے میرے صحابیوں، ایک جملہ حدیث کا کوٹ کر رہے ہیں، اے میرے صحابیوں تم تو فقط اپنے کو جانتے ہو. حضور کا، میرے آقا کا یہ جملہ سنیں کہ تم تو اپنے کو جانتے ہو. اس لیے کہ صحابہ کرام بھی فخر کرتے تھے حضور کے ارد گرد رہنے پر. حضور کے ارد گرد رہنا جو انہیں نصیب ہو گیا تھا وہ فخر کرتے تھے، وہ اس کو فخر کرتے تھے. تو آقا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، فرما رہے ہیں کہ میرے صحابیوں تم تو صرف اپنے کو جانتے ہو نا، لیکن میرے امت میں ایک شخص ایسا بھی
کیا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اگر تم میری نافرمانیوں میں چلے گئے تو میرے پاس ایسے بندے بھی ہیں، ان کو لے آؤ۔ اگر تم میں سے کوئی خطا کر گیا، بھول گیا، گناہ کر گیا، اللہ پاک نے کیا فرمایا کوئی بات نہیں، میرے پاس ایسے ایسے بندے ہیں، لے آؤں گا قیامت کے دن ان کی محفل۔ اب یہ بات میرے آقا علیہ السلام کی حدیث میں یہی بتا رہے ہیں، ایسا ایک بندہ ہے، ایک بندے کی بات کر کے حضور کی امت میں ہزاروں لاکھوں بندے ویسے ہیں، اور بندے جو ویسے ہیں ان کا حال بھی آقا علیہ السلام نے حدیث میں جو سنائی وہ بھی خوشخبری سن رہے ہیں۔ فرمایا تم کا نام آئے تو آپ لوگ درود شریف پڑھ لیجیے نا، جب آقا کا نام محمد نبی کا نام آ رہا ہے تو درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات نا چپ نہیں رہیے، اس سے آپ کو بہت ثواب ملے گا، آپ کو فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے رہے ہیں، آقا علیہ السلام نام لے کر کے اس محفل میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع سے 2 شخص کا انتخاب کرتے ہیں، 2 صحابی رسول سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کے کہتے ہیں، اے علی، اے عمر، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں کہ تم لوگ جاؤ گے اور اویس سے ملو گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جانا ہے تو کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جانا، اویس سے ملنا اور میرا سلام عرض کرنا۔ اب ان کا عاشق، کون عاشق کس اعتبار سے عشق کرتا ہے، کون کیا سوچتا ہے، کہاں ضرورت پڑتا ہے، کہاں حضور کو یاد کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی سب آپ سب دیکھ رہے ہیں، اور اویس کرنی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ 23 سالہ کی حیات مدینہ پاک کی زندگی میں کبھی بھی ظاہری طور پر کبھی بھی آقا علیہ السلام کا دیدار نصیب نہیں ہے، اور اس طرح عشق فرما رہے ہیں تو میرے آقا کو خبر ہے کہ میرا یہ عاشق ہے۔ فرماتے ہیں ان سے جانا، ملنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملنا ہے تو کہنا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ملنا میں سلام عرض کرنا اور کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کریں، میری امت کی بخشش کی دعا کریں۔ اب یہ صحابی، اب کوئی یہ سوچے صحابی کا درجہ اونچا ہے، صحابی کا درجہ اونچا ہے، اور اس کے بعد تبع تابعین کا درجہ، اس کے بعد تبع تابعین کا درجہ صحابی کے بعد ہے، لیکن آقا علیہ السلام کسی صحابی کو سے نہیں بلکہ یہ تابعین سے دعا کرتا ہے، اور اپنے عاشق سے دعا کرا ہے۔ جاننا چاہیے کہ حالت کیا ہے، عشق کیا ہے، اور اس کے بعد صحابہ کرام سوچنے لگتے ہیں، ہر کوئی مچلنے لگتا ہے کہ اویس کرنی سے ملاقات کریں۔ میرے آقا علیہ السلام دعا فرماتے ہیں، مجلس ختم ہوتی ہے، دعا فرماتی ہے، خبر تو دے دیا کہ جاؤ گے، ملو گے، میرا سلام عرض کرنا اور میرے امت کی بخشش کی دعا کرنا۔ اس کے بعد میرے آقا علیہ السلام دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہم فی شامنا وفی مغفر لنا، باری تعالیٰ میرے ملک شام میں برکت ہے، میرے ملک شام کے لیے دعا کرتے ہیں، ملک شام کے لیے بیٹھے ہیں مدینہ پاک میں اور ملک شام کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اب مجلس میں بہت سارے لوگ ہیں تو پیچھے سے کسی نے آواز لگائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پھر دعا کا الفاظ دہرائے، اللہم فی شامنا وفی یمننا، باری تعالیٰ میرے ملک شام میں برکت دے، میرے ملک یمن میں برکت دے۔ اب پھر آواز آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دعا کے الفاظ دہرائے۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے دعا کی وہی الفاظ دہرائے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، پھر اس نے پیچھے سے آواز دے کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام
چہرے پر جلال آ گیا. آپ نے فرمایا خبردار میں نجد کی دعا نہیں کرتا, میں نجد کی دعا نہیں کرتا, میں دیکھ رہا ہوں وہاں سے ایک شیطانی فرقہ جنم لینے والا ہے, وہاں سے ایک شیطانی فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا, ولیوں کا بھی بے ادب ہوگا. فرقہ اس وقت جنم نہیں لیا تھا. میرے آقا نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں سے ایک فرقہ جنم لینے والا ہے, اس لیے میں اس ملک کی دعا نہیں کرتا, اس ملک کے لیے دعا نہیں کرتا. اور پھر فرمایا کہ میرے صحابہ, اتنا کہہ کے دعا کے بعد آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ نجد سے فرقہ میں دیکھ رہا ہوں, آپ کو فرقہ جنم لے گا جو نبیوں کا بھی بے ادب ہوگا اور ولیوں کا بھی بے ادب ہوگا, نبیوں کی شان میں بھی گستاخی کرے گا, ولیوں کی شان میں اس وقت فرقہ جنم نہیں لیا تھا میرے آقا نے. آج میرے آقا تو ہر چیز کو اس طرح دیکھ رہے ہیں, قیامت کے دن کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں, کہاں کون امتی کھڑا ہوگا, کہاں پلسرات ہوگی, کہاں میزان عمل لگے گا, کہاں کون امتی کھڑا ہوگا, کہاں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کی تو بات شاید کوئی کیا کرے, بات چونکہ ولیوں کی ہو رہی ہے اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قرآن کے اندر ولیوں کی تعریف کی اور بارہا دیگر صورتوں میں اولیاء کرام کا تذکرہ کیا کہ ولی کون ہے. فرمایا ایک آیت میں کہ کوئی میرے کسی ادنا ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا اس کا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے ویسوں سے جنگ کرتا ہے. وہ اپنے ولی کی شان بتانا چاہ رہا ہے کہ میرا ولی کوئی ایسا ویسا بندہ نہیں, میرا دوست کوئی ایسا ویسا نہیں, کوئی اس کے ساتھ اگر بے ادبی کرتا ہے, گستاخی کرتا ہے, اس کی شان میں اگر زبان کھولتا ہے تو اللہ پاک نے فرمایا انسان کوئی کیا چپ کرے گا, کیا کہے گا. اللہ پاک نے فرمایا خبردار اللہ کا میرا اس کے ساتھ اعلان جنگ. اس طریقے سے اللہ پاک اپنے نبیوں کی شان بتاتا ہے, اپنے ولیوں کی شان بتاتا ہے, اپنے صحابہ کی شان بتاتا ہے اللہ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اور آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو خوش ہو کر کے خوشخبری سناتے ہیں. یہ قدیم حدیث سے بخاری شروع ہوتی ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے اور پھر دیگر 51 صحابہ کرام اس حدیث کے راوی, اس ایک حدیث کے راوی 51 صحابہ کرام. فرمایا اللہ پاک نے صحابہ کرام کو خوش ہو کر کے حضور خوشخبری سنا رہے ہیں, اس لیے کہ ہر وقت امت کی بخشش کی فکر ہے, امت کے لیے رو رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں کہ امت کی بخشش ہو جائے, بخشش ہو جائے. فرمایا میرے صحابہ اللہ پاک نے میری امت میں 70,000 لوگ مجھے ایسے ہی دے دیے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کی جنت میں, بغیر حساب و کتاب. صحابہ کرام خوش ہو گئے, صحابہ کرام خوش ہو کے آگے بڑھنے لگے, حدیث کے الفاظ سے آگے بڑھنے لگے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہمیں ان کی پہچان بتائیں. وہ 70,000 کون لوگ ہیں, ہمیں ان کی پہچان بتائیں نا آقا کہ ہم بھی ان سے محبت کریں, ہم بھی ان سے محبت کریں. محبت کا طریقہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ پاک نے 70,000 ایسے لوگ مجھے دیے ہیں بغیر حساب و کتاب والے ہیں. تو جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون لوگ ہیں, آقا علیہ السلام نے آیت کریمہ پڑھ دی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. لوگ اس دن خوف زدہ ہوں گے, ان کے اوپر کوئی خوف نہ ہوگا. لوگ غم زدہ ہوں گے, بے غم ہوں گے. یہ اولیاء ہوں گے, یہ شان اولیاء کرام کی شان ہے. 70,000 کو جب صحابہ کرام سوچنے لگے, سوچ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی ان کے ساتھ محبت کریں. کسی صحابی نے پیچھے سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اور نہیں مانگا, آپ کی تو امت بہت ہوں گے, بے شمار ہوں گے, صرف اور صرف 70,000, تو آپ نے اور نہیں مانگا. میرے آقا علیہ السلام نے کہا ہاں مانگا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا ہے. اس کے بعد 3 دن گزر گئے,
صحابہ کرام فرماتے ہیں 3 دن گزر گئے، آقا علیہ السلام مسجد میں آتے، نماز پڑھاتے اور نماز کے فوراً بعد مسجد سے نکل جاتے، ہم سے نہ کلام کرتے، نہ ہمارے ساتھ بیٹھتے، نہ درس ہوتا، ہم پریشان ہو گئے تھے۔ 3 دن جو ہوئی آقا علیہ السلام کو جی بھر کے دیکھا نہیں، نماز تو پڑھتے تھے ساتھ میں، لیکن جی بھر کے جو چہرے انور کا دیدار نہیں کیا تو ہم پریشان ہو گئے، اور صحابہ کرام بھی پریشان ہوئے۔ کہتے ہیں کہ 3 دن کے بعد آقا علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد فارغ ہوئے اور صحابہ کرام سے پوچھا، وہ بے قراری کا جو لمحہ تھا 3 دن کا وہ ختم ہو گیا، 3 دن انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، آقا علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے۔ سب نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گھبرا گئے تھے، آپ کے چہرے انور کا جی بھر کے دیدار کرنے کے لیے ترس کے رہ گئے تھے، حضور کیا بات تھی؟ آپ آتے تھے اور نماز پڑھا کے واپس چلے جاتے تھے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، 3 دن سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لجاجت کر رہا تھا۔ اب سنیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کا عالم، اللہ پاک نے تم سے 70,000 ایسے ہی دے دیے تھے جو بغیر حساب و کتاب والے، میں نے اللہ پاک سے کہا باری تعالیٰ اور بڑھا دے، باری تعالیٰ اور بڑھا دے۔ 3 دن تک لاڈ میں اپنے رب سے اجازت کر رہا اور اللہ تعالیٰ محبت سے میری التجائیں سنتا رہا۔ آج 3 دن گزرے کہ جبریل امین آ گئے، جبریل امین حاضر ہوا اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے اولیاء جو بغیر حساب و کتاب والے ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک ولی 70,000